الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ افضل امت ہے، یہ بہترین امت ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ شاعر کہتے ہیں یوم القیامہ، قیامت کے دن، یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن انبیاء پر گواہ ہوگی۔ کس پر؟ پتہ نہیں یہ امت کیوں روتی ہے، ہمیں کچھ نہیں، ہم بد نصیب ہیں کہ تو شرم آنی چاہیے۔ تیرے دل میں محبت مصطفیٰ کا نور ہو، محبت خدا کا نور ہو، ایمان تیرے پاس ہو، اطاعت کا نور تجھے ملے، فرما برداری کا نور تجھے ملے، اور تو کہے کہ میں بد قسمت ہوں، کہ کیا نعوذ باللہ پیسے کا نام قسمت ہے، مال کا نام قسمت ہے؟ وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی، اور امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام کہ قیامت کے دن تو امتی ہے لیکن رسول اللہ کا ہے، اور تو نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے، اللہ اس کے رسول کو مانا ہے، فرما برداری کی ہے۔ دیکھ تو صحیح، قیامت کے دن نبی اور نبی بطور گواہ تمہیں پیش کریں گے، اور تم اللہ کے حضور انبیاء کی گواہی دو گے کہ مالک تیرے سب نبیوں نے اپنی امتوں کو پیغام شریعت دیا ہے، پیغام توحید دیا ہے۔ تو اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ تم افضل امت ہو، میرے محبوب کی امت ہو، تم تو قیامت کے دن نبیوں پر گواہ ہوگی۔ نبیوں پر کیا؟ ان رسلہم بلغتہم، تم کہو گی مالک ان کے رسولوں نے، امتوں کے رسولوں نے انہیں پیغام پہنچایا ہے، انہیں تبلیغ کی ہے، یہ تمہاری گواہی ہوگی۔ یہ تفسیر جلالین ہے۔ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور پھر جب اس امت پہ بات آئے گی، وہ امت اس امت پہ اعتراض کرے گی، تو پھر اللہ فرماتا ہے وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تو پھر رسول یہ میرے محبوب تم پر گواہ ہو جائیں گے، تم پر گواہ ہوں گے۔ کیا تم انہ بلغکم، بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں پہنچا دیا، کیا؟ اس نے تمہیں تبلیغ کی، اس نے، یہ امت کہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پہلے نبیوں نے اپنی امتوں کو پیغام شریعت دیا ہے، پیغام توحید دیا ہے، تو ہم نے گواہی اس لیے دی۔ تو پھر اللہ عز و جل اپنے محبوب کو پوچھے گا، تو محبوب اپنی امت کی گواہی دیں گے کہ یہ سچ کہہ رہی ہیں، میں نے ان کو بتایا۔ بلغکم، تو اس کی سمجھ آ گئی؟ اب یہاں آپ حاشیہ نمبر 15 دیکھیں، قولہ ان رسلہم الخ، آخر تک۔ روا البخاری، جو امام بخاری علیہ رحمہ نے اس کو مرفوعاً روایت کیا۔ کیا؟ لوگ بڑے پڑھتے ہیں بخاری بخاری، میں کہتا ہوں بنا عشق جو پڑھتا ہے بخاری، بنا عشق جو پڑھتا ہے بخاری نہیں آتی، آتا ہے بخار اس کو نہیں آتی بخاری۔ بنا عشق جو پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے بخار اس کو نہیں آتی بخاری۔ عشق کے بغیر تو قرآن میں نہیں نور نظر آتا۔ محبت مصطفیٰ کے بغیر یہودی عیسائی بھی پڑھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بدبخت بھی پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ لیکن بنا عشق جو پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے بخار اس کو نہیں آتی بخاری، یہ بھی بخاری میں موجود ہے۔ روا البخاری جو مرفوعاً، امام بخاری علیہ الرحمہ نے مرفوعاً اس کو روایت کیا۔ کیا؟ یدعا نوح یوم القیامت فیقول لبیک یا ربی فیقول هل بلغت فیقول نعم فیقال لأمته هل بلغكم فیقولون ما اتانا من نذیر فیقول من یشهد لك فیقول یشهد لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وامته فیشهدون له انه قد بلغ زاد النساء فقال وما علمكم فيقولون اخبرنا نبينا ان الرسل قد بلغوا فصدقناه ويكون الرسول عليكم شهيدا فذلك قوله وكذلك جعلناكم امة وسطا۔ کیا مرفوعاً امام بخاری لائے کہ نوح علیہ السلام کو قیامت کے دن بلایا جائے گا، آپ کو بلایا جائے گا، آپ کہیں گے لبیک اے اللہ، یا رب، اے میرے مالک میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں، لبیک۔ ہاں یہاں لبیک تو قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام بھی کہیں گے لبیک، تو لبیک تو ابھی مسئلہ بنا ہوا ہے، لبیک کا حضور کو لبیک کہہ دیں تو مر ہی جاتے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، ادھر نہیں، قیامت کے دن پتہ چلے گا، قیامت کے دن
جب خلیل و نجی صفی و مسیح سبھی سے کہیں کہیں بنی، یہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، پھر کدھر کدھر جائیں گے؟ تو یہاں دیکھیں لبیک میں حاضر ہوں یا رب۔ اللہ پاک فرمائے گا کیا آپ نے تبلیغ کی اپنی امت کو؟ تو وہ نوح علیہ السلام کہیں گے نام ہاں۔ تو پھر ان کی امت کو کہا جائے گا کیا نوح علیہ السلام نے تمہیں تبلیغ کی؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں، ہمارے پاس، ظالم کہیں گے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ تو اللہ پاک فرمائے گا نوح علیہ السلام گواہی پیش کرو، آپ کی اس گواہی تبلیغ پر گواہ کون ہے؟ کیا آپ نے تبلیغ کی ہے؟ دیکھو امت مصطفیٰ کی شان، پڑھو بخاری شریف، تو پھر پڑھو امت مصطفیٰ کی شان، تو پھر نہ ہوں پریشان۔ فیقولوا یشہدوا، پھر نوح علیہ السلام کہیں گے میری گواہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت دے گی۔ کون؟ میرا گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کی امت ہے، اور ان کی امت ہے۔ پھر امت مصطفیٰ گواہی دے گی کہ مالک نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، نوح علیہ السلام نے، اور نسائی نے یہ الفاظ زیادہ کیے، نسائی نے یہ الفاظ زیادہ کیے۔ فقالا، تو پھر وہ اس نے فرمایا وہ مان نمکن، تمہیں کس نے بتایا کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی؟ تمہیں کس نے بتایا؟ تو یہ امت اس وقت ہے ہی نہیں تھی، تمہیں کس نے بتلا دیا؟ تو وہ کہیں گے اخبرنا، ہمیں خبر دی نبینا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ان الرسول قد بلغوا، کہ رسولوں نے تبلیغ کی، تو ہم نے آپ کے کہنے پہ مان لیا، ہم نے۔ تو وہ امت انکار کرے گی اس امت پہ بھی کہ یہ تو اس وقت نہیں تھی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی گواہی دیں گے، اس گواہی دیں گے کہ مالک میں نے ان کو بتایا اور یہ سچ کہہ رہی ہیں، یہ تو یہ اللہ پاک ہمارا، پھر اس وقت یہ امت نبیوں کی گواہ بن جائے گی، پھر ان پہ بھی اعتراض ہوگا، تو پھر اللہ عز و جل کے محبوب اپنی امت پہ گواہ بنیں گے، پھر گواہی قبول ہے۔ گواہی پتہ چلا پہلی امتیں بھی جانتی ہیں آمینہ کے لال آئیں گے بعد میں، لیکن جانتے پہلے ہی ہیں، اللہ نے انہیں پہلے بنا رکھا ہے، اس لیے ہر امت کے ہر حال سے واقف ہیں، اس لیے قیامت کے دن جب وہ بتائیں گے، گواہی دیں گے، تو کوئی بولے گا بھی نہیں، کوئی بولے گا بھی نہیں، وہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ تو پہلی امتیں بھی جانتی ہیں کہ تو گواہی حضور امت کے احوال سے واقف ہیں، امت کے کہ وہ نگہبان ہے تم پر۔ اب بتاؤں گواہی تو اس کی دی جاتی ہے نا، گواہی کس کی قبول ہوتی ہے؟ جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، مومن ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ساری امت تو نہیں گواہ بنے گی، امت مصطفیٰ میں وہی گواہ بنیں گے جو عادل ہوں گے، جو متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے۔ تو حضور کو پتہ یہ سارے عادل ہیں، یہ سارے نگہبان ہیں، وہ عادل، بلکہ جو شان بھی ملتی ہے رسول اللہ سے ملتی ہے۔ تو حضور قیامت کے دن ان کی گواہی دیں گے۔ تو یہ اس بات پہ دلیل ہے کہ حضور سب کو جانتے ہیں، جتنے گواہی دینے والے سارے سچے ہیں، سارے، تو گواہی سچوں کی چلتی ہے، کس کی؟ تو یہ امت مصطفیٰ کا تمغہ ہے، یہ ان کا ترا امتیاز ہے اور ان کا تاج ہے کہ قیامت کے دن نبیوں کی گواہی دیں گے، اور پھر ان کے اوپر آمینہ کے لال کی گواہی ہوگی، اور پھر اللہ کے ہاں یہ قبول ہوگی اور یہ شان واضح ہوگی۔ اور قرآن میں اللہ پاک نے اسی طرف اشارہ کر دیا، اسی طرف اشارہ کر دیا۔ اللہ جل وعلا ہمیں اللہ اپنی اور اپنے محبوب کی اطاعت و فرمانبرداری کا نور نصیب فرمائے۔